بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرد کی جو تعلیم ہے وہ گھر کی دہلیز پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو عورت کی تعلیم ہے وہ 7 نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ اس فرش گیتی پہ آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، مگر اسلام نے ایسا مساوات کا درس دیا کہ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر کر دکھایا۔ میرے محترم سامعین، آج سے 1400 سال پہلے جو اسلام نے درس دیا، اس کے باوجود بھی کیونکہ جو فرسودہ قسم کی رسومات ہوتی ہیں، جہلانہ قسم کی رسمیں ہوتی ہیں، وہ صدیوں تک جو پروان چڑھی ہوتی ہیں، ان کے اثرات بھی صدیوں تک رہتے ہیں۔ میں اپنے تعلیمی کیریئر کی بات کروں، ایک دیہات میں رہتا ہوں، تو یہاں پہ ایسے تھا کہ جو عورت کی تعلیم تھی وہ میکسیمم 5th کلاس پہ اینڈ ہو جاتی تھی۔ کسی گاؤں میں، محلے میں یا برادری میں کوئی میٹرک تک جاتا تو اس فیملی کو بہت سی ہرڈل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر ایسا ایسا سوشل میڈیا سے آگاہی، لوگوں میں ایسی اویئرنیس آئی کہ اب نہ شہر کا اور نہ ہی دیہات کا کوئی ڈفر رہا، اور یہ تفریق ختم ہوئی، اور آج شہر مین کے جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں یا دیہات جہاں پہ کم سہولیات ہیں، میکسیمم جو ہے وہ برابری کے سمت میں ایجوکیشن جا چکی ہے۔ اب یہ جو ماحول بنا ہے ایجوکیشن کا، جن لوگوں نے محنت کی ہیں، مشکلات کو ختم کیا ہے، بچیوں نے اپنے پیرنٹس کے سامنے ہاتھ باندھ کے سکول سے پھر کالج سے پھر یونیورسٹی تک گئی ہیں۔ اگر اس قسم کا جو ماحول، میری بات کرنے کا مقصد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، جو ایک شرمناک واقعہ ہے جس کو الفاظ میں بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے اور میں بھی ایک کالج کا پرنسپل ہوں۔ اب استاد ہے کیا چیز؟ استاد باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر کوئی باپ اس قسم کی غلط حرکت کرتا ہے، ایک ٹیچر، تو وہ جو زیادتی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ جو واقعہ وہاں یونیورسٹی میں ہوا ہے، یا اس قسم کے اور کالجز یا یونیورسٹی انوالو ہیں اور بات منظر عام پہ نہیں آ رہے، یا لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، یہ جو کام کر رہی ہیں، جنہوں نے دبایا ہوا ہے یا آگے پیچھے، یا بڑے جو لوگ ہیں کہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے یہ ساری چیزوں کو پیچھے کر رہے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ ایک واقعہ ہے، کتنے گھر اجڑے ہیں، کتنے لوگوں کی تعلیم رکی ہے، اور کیا کیا حالات ہیں۔ ایک ایک کیمرے سے 2-3 ہزار ویڈیوز کا نکلنا، فوٹوز کا نکلنا، اور پھر جو مجرم ہیں ان کو پناہ دی جانا۔ پھر جو بڑے لوگ جن کے بیٹے انوال ہیں، ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے ان کو ایک معزز، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار بنا کے معاشرے میں شامل کر دینا، یہ شرم کا مقام ہے۔ اب ایک بچی جو یونیورسٹی میں پہنچی ہے، ایک نارمل گھر سے جو تعلق رکھتی ہے، کتنی مشکل سے ماں باپ نے اس کو وہاں پہ بھیجا ہے۔ اب یہ جو بات ہے سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ کسی کی ٹی وی تک رسائی ہے یا چینل تک ہے۔ اب یہ جو ہاتھ میں یہ پام موبائل آ چکا ہے، کمپیوٹر آ چکا ہے، ساری چیزیں لیپ ٹاپ آ چکا ہے، کوئی بات کسی سے چھپا نہیں سکتا۔ اب بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس، بچے آتے ہیں ہمارے پاس، یہی باتیں کر رہے ہیں۔ خدارا یہ جو واقعہ ہوا ہے، ان کو ملوث جو ہیں لوگ، ان کو ایک عبرتناک سزا دیں کہ لوگ ان سے ایسی عبرت حاصل کریں۔
اگر جو آدمی بھی کسی جگہ پہ ان کی بات مانتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو ظالم کی جو اطاعت کرنے والا ہے، اسلام نے بھی اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ اور باقی یہ جو بات ہے عزت کے جو معاملات ہیں، یہ مکافات عمل ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر آپ باپ کو گھر سے نکالتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا بیٹا بھی گھر سے نکالے گا۔ اگر آپ ماں کو گالیاں دیتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی اولاد گالیاں دے گی۔ اور یہ جو بچیاں ہیں، یہ قوم کا جو سرمایہ ہیں۔ اب ہائر ایجوکیشن ہے، یہ واقعات ہوئے کیوں ہیں؟ ان کو بلیک میل کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ اب جو سی سی ٹی وی کیمرہ سے ان کو جو بلیک میل کرنے کی ایک باتیں سامنے آ رہی ہے، مکمل ابھی تک نہیں ہوا، تحقیقات جاری ہیں۔ کیا سی سی ٹی وی جو کیمرہ ہے یہ کس کے لیے استعمال؟ یہ تو ان کی سیکورٹی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اگر کوئی بچی کسی بچی سے یا اپنے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے، اب اس کی ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرنا کہ ہم آپ کے پیرنٹس کو بتائیں گے، یہ ہے وہ ہے، اور آگے پھر کیا وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اب تحقیقات میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، قبل از وقت وہ میں گفتگو میں نہیں جاتا۔ یہ کتنی نیگلیجنسی ہے۔ وہاں کے جو وائس چانسلر بیٹھے ہیں، جو پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں پی ایچ ڈی ڈگریاں کر کے، اپنا کیا ٹائم پورا کرنے کے لیے ہے یا اپنی اولاد کو آگے فارن میں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جتنے لوگ انوالو ہیں وہ تو بھیڑیا قسم کے لوگ ہیں، یا جن کو پتہ ہے وہ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ اب کیا ٹیچر کا ایک مقام بچا ہے؟ استاد نہ تو گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ ماحول کو دیکھتا ہے، نہ دھوپ اور چھاؤں کو دیکھتا ہے۔ اب کیا یہ ٹیوشن پڑھانا، یہ ساری چیزیں کرنا، کار کوٹھی بنگلہ بنانا یہی ہے؟ ایک معزز شعبہ تھا بچا ہوا جس کی سارے لوگ ریسپیکٹ کرتے تھے۔ آپ یقین کریں اس قسم کے گندے اور جو بھیڑیے لوگ ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ یہ غلط حرکات، زیادتی، یہ ساری چیزیں کر کے کہاں تک ہم لے گئے ہیں۔ اور میں اگلی بات، یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ انڈیا کی تصاویر ہیں، کچھ پاکستانی، کچھ ہاسٹل کی، اور یہاں پہ ہر آدمی نے اپنے پیج کی رینکنگ کے لیے یا یوٹیوب کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں یہ ہوا، یہ مزید اس بات کو پھیلا رہے ہیں۔ اب ایسے پیجز کو بلاک کریں، ایسے یوٹیوبر جو اس کے اوپر خواہ پہ اس کا ایک پراپاگنڈا کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو بلاک کریں۔ اب جہاں بھی بیٹھتے ہیں، میں کل ایک باربر کی دکان پہ گیا تو وہاں باربر ان پڑھ ہے، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ سر یہ کیا اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا ہے؟ اب میں نے بڑی کوشش کی اپنے شعبے کو بچاتے ہوئے، میں نے کہا اس میں کوئی، کہتے نہیں سر یہ آپ دیکھیں، یہ تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں کتنی بحث کر سکتا تھا؟ اور آپ یقین کریں کیونکہ جس کا تعلق جہاں سے ہوتا ہے لوگ اسی قسم کے کراس کویسچن اس کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان بھیڑیوں کے اوپر۔ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دیں، اور یہ سزا کو کم نہیں ہے۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زندہ دفن کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کس کو عبرتناک سزا ملی ہے؟ باقی آگے ہمارا جو ایک قانون ہے، خدا کے لیے حکمرانوں نے اپنی آسانی کے لیے تو ساری چیزیں بنا دی ہیں، جتنے ان کے اپنے فائدے کے لیے چیزیں ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں تو مکمل کر لی ہیں، مگر اس قسم کے قانون نہیں بنوا سکتے کہ کم از کم کسی غریب کو ریلیف ملے، کم از کم جو معاشرتی طور پہ برائی ہے اس کو ختم کرنے کا تو کوئی قانون بنا لے۔ باقی اس کی سیفٹی پریکاشن یہ ہے کہ یہ جو پروفیسر صاحبان ہیں یونیورسٹیوں کے، یہی نمبر لگاتے ہیں ان کا سبجیکٹ، اسی وجہ سے جس وجہ سے اسٹوڈنٹ بلیک میل ہو رہے ہیں، خدارا ان کا سسٹم جو ہے وہی ہائی جیک کریں، وہ ختم کر دیں۔ اور ہائر ایجوکیشن کا کیا کام ہے؟ کیا وہ آنا ہے، چائے کا کپ پینا ہے، کھانا کھانا ہے اور واپس چلا جانا ہے؟ اب یونیورسٹیوں میں ایک جو اعلیٰ تعلیم ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ وہ کیا سبق دیں گے؟ کالجوں سے اکثر دیکھتے ہیں نمبروں کی ایک لسٹ دیکھو تو ایک لمبی لائن ہوتی ہے، رزلٹ آتا ہے یا جو آخری دن ہوتا ہے کسی کی شرٹ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، دنیا جہان کے اس کے اوپر سائن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے پھر آخری دن جو موٹر سائیکل چلانے کا سٹائل ہے، جو ہو کرنے کا سٹائل ہے، 2 سال یا 4 سال رہنے کے بعد اگر اس نے یہیں پاگل پن والا حساب کرنا ہے تو پھر اس ادارے کی رینکنگ کے اوپر اصل میں یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم نمبروں کی گیم میں کہ ہم نے ایک نمبر بنانے ہیں، بس اتنے نمبر لینے ہیں،
اب کیا بچ گیا ہے؟ خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ ایک جو جاہل ہے اگر وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھ لیتا ہے تو یہ پڑھے لکھے اور یہ اپنی عزت کو برباد کرنے والے لوگوں سے ہزاروں درجے بہتر ہے۔ اب یہ کون ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک حد تک، اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی وہ چیف سیکورٹی صاحب کی، کہ اس کی ہتھکڑی کو بھی انہوں نے کیا ہوا تھا؟ ڈھانپا ہوا تھا۔ اب ایسے آدمی کو تو گھسیٹ کے لے کے جانا چاہیے۔ اب پھر کیا بات کرتے ہیں؟ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا۔ کیا جرم ثابت ہے؟ جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی فوٹوز، تصاویر، ویڈیوز جس کے پاس ہیں، اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اور پھر لگا نام کے ساتھ ہے چیف سیکورٹی، یعنی تحفظ دینے والا۔ جب محافظ کے بھی ایسے کرتوت ہوں، جب پڑھانے والوں کے بھی ایسے کرتوت ہوں، تو یہ کس کے اوپر دبا ہے؟ یہ ایک زوردار تماچا ہے اس سسٹم کے اوپر، ایوان کے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے اوپر۔ اب ہمارا کیا ہے؟ میں پرسوں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے یہ میٹنگ ایک ایئرپورٹ پہ کی ہے۔ یہ ایئرپورٹ کی میٹنگ قابل نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے میٹنگ قابل ہے۔ کم از کم جو عزت کا معاملہ ہے اس کو چھپا کے وہاں جائیں اور ایک ہفتہ اپنی ساری سرگرمیاں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ معطل کر دیں اور اسی کام کے اوپر بیٹھ جائیں۔ آئی جی صاحب بھی وہاں بیٹھ جائیں، عدلیہ بھی وہاں پہنچ جائے۔ اب اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ اب اس کے جو اثرات ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی تک ختم ہو جائیں گے؟ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، خصوصاً میں بڑی بگ سٹیز میں بات کر رہا ہوں، وہاں طلبہ کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ کسی کو جماعت اسلامی جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے، کسی کو نون کر رہی ہے، کسی کو پیپل پارٹی کر رہی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب ان طلبہ تنظیموں کی جو ضرورت تھی وہ قیام پاکستان کے وقت تھی، حقوق کے لیے تھی۔ اب ایک بچہ جس کو سیاست کا بھی نہیں پتا، کسی چیز کا بھی نہیں پتا، والدین اس کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، آگے ہائی جیک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی تنظیموں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب پروفیسر کیا ہے؟ آرام سے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی، ان کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ان کے ایک امیر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، ایک پورا سسٹم جو ہے انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور پروفیسر صاحبان بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ خدارا ان کے اوپر ایکشن لیں۔ طلبہ جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اگر کسی حقوق کے لیے اٹھنا ہے، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اپنے جو ان کے اوپر چارجز ایسے ہیں، یہ اس قسم کے معاملات۔ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، کتنے لوگوں نے احتجاج کیا؟ اسٹوڈنٹ نے، کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی سامنے نہیں آیا۔ اٹس مین کہ یہ خود بھی اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، مگر کیا ہوگا؟ قوم کا کیا بنے گا؟ سب سے پہلی بات، یہ جو ایوان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نگران سیٹ اپ جو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب، میں درخواست صاحب سے کر رہا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں، وہاں جتنے غلط کام کرنے والے لوگ ملوث ہیں ان کو خود مانیٹر کریں۔ اگر جو جوڈیشری کے لوگ اس میں انوالو ہیں، خدا کے لیے وہ سارے کام چھوڑ دیں۔ یہ نسلوں کا معاملہ ہے، اور اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا، تنظیمیں چلتے رہیں، تو آج سے 1400 سال والا پہلے کا جو سسٹم تھا ہم اسی میں لے کے جائیں گے، اور جہاں کوئی آدمی محفوظ نہیں رہے گا۔ اب مرد کی جو تعلیم ہے، اگر عورت کے برابر کرنی ہے یا مساوی حقوق دینے ہیں، تو پلیز یہاں سے ابتدا کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ یونیورسٹیوں کا سسٹم، یہ کالجوں کا سسٹم، اور لوگوں کا خصوصاً اعتماد یہاں سے بالکل اٹھ جائے گا۔ اور ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اب بچیوں کو پڑھانے کے لیے آج کل وہ سسٹم تو رہا نہیں کہ صرف ٹیچر صاحبان ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، فیمیل کو خدارا وہاں لے کے آئیں، ہر سبجیکٹ کے وہاں پہ لے کے آئیں، تاکہ جتنی جو اٹریکشن ہے، جتنا جو ان کا ملاپ ہے، کسی کا بھی ان کے ساتھ نہ ہو۔ اب جو ہاسٹل میں رہنے والے ہیں، وہاں کی جتنی بھاگ دوڑ ہے، وہاں کے جتنے ایک یونیورسٹیوں کے سسٹم کو علیحدہ کریں۔ اتنا سارا سسٹم اگر آپ علیحدہ کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، عدالتیں آگے پیچھے ایک علیحدہ سسٹم بن چکا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو خدارا ان بچیوں کے لیے یونیورسٹیوں کا صرف وومن یونیورسٹی بنائیں، تاکہ یہ جو ایک سسٹم ہوا ہے اس کو یہاں آپ کٹ آف کر دیں۔ اگر یہاں سے ہم اس سسٹم کو کٹ آف نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مولا امیر کا فرمان ہے کہ ایک مرد کی جو تعلیم ہے وہ گھر کی دہلیز پہ ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کی تعلیم جو ہے وہ 7 نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آگے تربیت کا جو پہلو ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت کو جو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہے، وہ جو 5 چیزیں ہیں
उनमें पहली जो चीज है वो है भी मां की गोद। अब मां की गोद जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको सारी चीजें सिखाती है, जिस तरह आप खुश्क तरका बैरोबार का जितनी चीजें आपकी जरूरत, क्योंकि मौला मीर का फरमान है कि अपनी जबान की जो तेजी है उसको मत दिखाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, और अपनी कुव्वत का मुजाहरा उसके सामने मत करो जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया। अब मां जो है वो सारी चीजें आपको सिखाने वाली है। वैध यूनिवर्सिटी है, आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई चीज नहीं सीख सकते। अगर मां अनपढ़ होगी, मां अदब नहीं सिखा सकेगी और चीजें आपको नहीं सिखा सकेगी, फिर क्या होगा? इसीलिए तो एक औरत की जो तालीम है वो 7 नस्लों तक जारी रहती है। चाहे आप फिर जहां भी चले जाएं, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। खुदारा ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं, मैं आखिर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से, उन लोगों को इबरतनाक सजा दें। डेली बेसिस पे ये केस चलना चाहिए। जितने जज साहब इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उन लोगों को कटहरे में लाएं और किसी के लिए कोई भी रियायत ना करें, क्योंकि अगर हमने यहां दफन कर दिया तो ये बच्चियों का जो केस है ये जिंदा बच्चियों को दफन करने के मुतरादिफ होगा।